الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین یا الہی واقف بباب عزک وقوف المستسلم الذلیل۔ یہاں تک یہ دعائے اعتراف طلب توبہ یعنی گناہوں کا اعتراف اور توبہ کے طلب کے سلسلے میں جو سرکار امام سجاد علیہ السلام کی صحیح قابلہ میں دعا ہے، یہ اس کی دوسری نشست ہے۔ یہاں تک یہ سلسلہ ایک امید دانہ انداز سے ہم نے انجام دیا اور ہم نے سابقہ لیکچر میں بیان کیا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو پھر تو ممکن ہی نہیں کہ ہم کوئی امید رکھیں، لیکن اگر تیرے فضل کو دیکھیں تو پھر ہماری امید ہی امید ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو تھی۔ اب سرکار نے جس جملے سے شروع کیا ہے وہاں ایک انداز کو بیان کیا جس انداز میں تقریباً ہم دنیا والے سب سوالی جیسے ہمارے دروازے پہ آتا ہے اور جس انداز سے آتا ہے ایسے ہی انداز کو بیان، جیسے ایک محتاج مانگنے والا فقیر ہمارے دروازے پہ آتا ہے، صدا دے کے کہتا ہے کہ کوئی کھانے کے لیے کچھ چیز ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ مجھ فقیر کو اگر تو امیر عطا کرے۔ اسی طرح بالکل سرکار نے بھی یہی جملے عطا کیے، انہی جملوں سے گفتگو کی۔ مولا نے فرمایا یا الہی واقف باب عزک، یا الہی واقف بے باب عزک، پروردگارہ میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں جو تیرے عزت و جلالت کا دروازہ ہے۔ میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں جو تیرے عزت اور جلالت کا دروازہ ہے، اور کھڑے ہونے کا میرا انداز کیا ہے؟ وقوف المستسلم الذلیل، ایک مطیع عبد ذلیل کی طرح۔ فقیر کیسے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے؟ فقیر جب صدا دیتا ہے تو صدا دینے میں وہ کیسا انداز ہوتا ہے؟ وہ اس گھر کا مالک بن کے نہیں آتا، وہ اس گھر والے کے ساتھ دوستانہ انداز سے نہیں کہتا ہے دوست مجھے عطا کر دے، اے دوست مجھے دے، نہیں، ایک احقار اور حقارت کی انداز سے کہتا ہے کہ اے امیر تیرے پاس کچھ ہے کہ مجھ غریب کو فقیر کو کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اسی طرح سرکار نے وہ جملے کہے کہ مستسلمی ایک مطیع بندہ اولیلی، وہ جو ایک ذلت کی طرح تیرے دروازے پہ کھڑا، وَسَائِلُكَ عَلَى الْحَيَاءِ مِنِّي، اور شرم سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ یہ سوال کرنا علی الحیاء منی، یہ میرا سوال کرنا شرم کی بنا، سوال البائس المعین، اور سوال جو کر رہا ہوں وہ ایسا سوال، ایسا انداز کہ بری حالت، فقیرانہ، محتاج، معیل عیالدار، محتاج ایک عیالدار تیرے دروازے پہ مقرن اور اقرار کر رہا ہے۔ ایسے نہیں دروازے پہ آ کے مانگ رہا ہے، دروازے پہ اقرار کر رہا ہے۔
کہ میں ایک تیرا ذلیل بندہ تیرے دروازے پہ آیا ہوں. اب مولا فرما رہے ہیں لک بانی لم استسلم، میں جو ہے وہ تسلیم نہ ہوا وقت احسان کا، جب تو نے مجھ پر احسان کیے، جب تیرا احسان تھا مجھ پہ، میں اس وقت میں تیرے بارگاہ میں سر جھکا کے تسلیم نہیں ہوا. الا باکلا سوائے اکلا ان اسیانک، فقط تیری بارگاہ میں معصیت کو ترک کیا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا. بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا. کب؟ جس وقت تو نے مجھ پر مسلسل احسان کیا. تیری نعمت، تیرا احسان، تیرا دیا ہوا تیرا احسان، تیری عطا تیرا احسان، تیرا رزق تیرا احسان، تیرا دیا ہوا احسان، میری تمام انعامات جو مجھ پہ تیری بارگاہ سے ہوئے، ان میں کون سی چیز میں گنتی کرو؟ تو نے بصارت و سماعت دی، تو نے بولنے کے لیے زبان دی، کتنی نعمتیں عطا کی، لیکن مسلسل تیری نعمتیں تھی، مسلسل تیرے احسان تھے مجھ پہ، اور میں نے سوائے اس کے معصیت کو ترک کروں، اس کے سوا میں نے کچھ نہیں. یہ کلمات تو امام علیہ السلام کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں. ہم تو یہ کلمات بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے معصیت کو ترک کیا. ہم نے تو اس پروردگار الہی کی عظمت کو یہاں تک بھی نہیں جانا کہ مسلسل وہ عطا کرنے والا ہے، مسلسل اس نے کس جگہ سے ہمیں کہاں پہنچا دیا. ہم ایک اتنے گناہ کے اس سائچے میں تھے، ہم اس ایک جگہ میں تھے جہاں گناہوں سے نکال کے ہمیں ایک ایسا مدرسہ علمیہ ملا ہے. یہ عطا ہے اس کی کہ اس نے ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکال کے یہ ایک حقیقی زندگی میں لائے. اب مسلسل اس کی نعمات ہے ہم پر. اگر اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے. اگر اس نے نماز تہجد پڑھنے کی توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے. اگر اس نے تلاوت کی توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے. دعائیں پڑھنے کی توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے. درس ہمیں سمجھنے کی توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے. اگر پروردگار الہی کی اتنی نعمات ہم پر ہیں تو ہم نے اس نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے، ہم نے اس کے بدلے میں کچھ کوئی شکریہ ادا کیا ہے؟ نہیں، ہم نے شکریہ ادا نہیں. اگر ہم شکریہ ادا کرتے تو ہم سجدے میں ہی ہوتے. شکریہ ادا کرتے اول وقت نماز کو نہیں چھوڑتے. اگر شکریہ ادا کرتے ہم تہجد کو نہیں چھوڑتے، نافلہ تہجد کو کبھی بھی ہم ترک نہیں کرتے. شکریہ ادا کرتے تو ذکر میں ہی رہتے ہمیشہ، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی غیبت میں نہیں پڑتے، کسی کی باتوں میں نہیں آتے، ہر وقت اس کے ذکر میں مصروف رہتے. لیکن ہم یہ ادعا تو بڑی کرتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیری بندگی میں ہم مصروف ہیں. ادعا تو ہماری بڑی ہے، لیکن دیکھیں کیا یہ ہماری ادعا کتنے قدر قابل قبول ہے. کیسے ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری ادعا قابل قبول ہے؟ جب یہاں تک اس صورت میں امام علیہ السلام کی یہ کلمات جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو امام معصوم ہے اور جس امام نے معصیت کا بالکل نام و نشان بھی نہیں، معصوم ہیں. انبیاء اور ائمہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. جب یہ یقین ہے انبیاء سے ائمہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں،
تو جب ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ امام کہہ رہا ہے پروردگارا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کے اعتراف سے تیرے دروازے عز جلال میں کھڑا ہوں، کیا مجھ جیسے فقیر و حقیر و مسکین و ذلیل و مطیع بندے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ ہم اس جگہ پہ ہم کیا ہوں گے؟ ہمارے لیے تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ کیوں امام نے یہ جملے کہے؟ ایک سبب تو سمجھ میں آتا ہی ہے، ہر ایک سمجھ لیتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا نہیں، امام علیہ السلام نے اس اپنی بندگی کا حق ادا کیا۔ ایک عبد مطیع کے لیے یہاں ایسے ہونا چاہیے، ایک عبد مطیع کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں ایسے مصروف ہو جائے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے چھوٹا سا محسوس کرتا، رب کو بڑا محسوس کرتا، کیونکہ یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس صاحب معبود کو، اس رب کو اتنا وسیع دائرے میں ہم معصوم اور انبیاء، یہ نہیں کہ وہ معصوم ہیں ان کے لیے عبادت نہیں ہے، ان کے لیے یہ فکرات نہیں ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی کسی امیر کے سامنے، کسی شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے ہماری دنیا عام میں، تو وہ ہمارے الفاظوں میں وہ ایک حقیر، مسکین اور ذلیل اور اس طرح کے الفاظ کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ذات پروردگار الہی ہو، جہاں شہنشاہ حقیقی ہو، جہاں بادشاہ حقیقی ہو، تو وہاں ذلت کے اور کلمات ہی اضافہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بندگی امام سمجھا رہے ہیں کہ ایک عبد مطیع کو کیسا ہونا چاہیے، ایک عبد مطیع اپنے رب کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ یہ عبد اسی مقام پہ بیان ہوا ہے عبودیت میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میں جو ہے وہ ہر دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو کیا رسالت مآب سے کوئی گناہ سب؟ رسالت مآب اس بندگی کے درجے کو بتا رہے ہیں، اس مقام کو بتا رہے ہیں، پروردگار الہی کا وہ مقام ہے کہ اگر ہم 70 مرتبہ کیا مکمل دن رات استغفر اللہ میں گزار دیں تو پھر بھی توبہ ہم کتنی کر سکتے ہیں؟ ایک شخص آیا سرکار کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر سلام پڑھیں، سرکار اولاد نہیں ہے، مولا نے فرمایا استغفار پڑھیں۔ تھوڑی دیر میں صحابی تشریف فرما تھے، تھوڑی دیر میں ایک اور آیا، اس نے کہا سرکار مال نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر میں ایک پھر تیسرا شخص آیا، مولا رزق میں کمی ہے، پریشان ہوں۔ مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہا مولا جو ہم نے نہر نکالی ہے اپنی گاؤں کی طرف، اپنی بستی کی طرف، وہ نہر کا پانی خشک ہو گیا۔ سرکار نے کہا آپ سب کے سب استغفار کرو، آپ سب
جو بھی وہاں بستی میں رہنے والے ہیں سب استغفار. یہاں پہ وہ صحابی جو بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا سرکار مال کے لیے بھی استغفار, رزق کے لیے بھی استغفار, اور پریشانی کے لیے بھی استغفار, پھر نہر خشک ہو گئی تو پھر بھی استغفار, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب کو آپ نے استغفار ہی بتا دیا. سرکار نے فرمایا یہ تو قرآن کی آیت ہے. وہاں قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو استغفار کریں, وہاں استغفار کا ذکر آتا ہے. ایسے ہی رسول کی حدیث ہے انی استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ, ہر دن میں 70 مرتبہ رسالت میں آپ توبہ کرتے ہیں. یعنی سرکار کائنات نے بتا دیا کہ استغفر اللہ فقط اپنے گناہوں کے لیے نہیں کی جاتی. ایسے نہیں کہ امام نے استغفار کی ہے, توبہ طلب کی ہے اور اعتراف گناہ کیا ہے تو یہ فقط اپنے گناہوں کے لیے ہوتا ہے. سرکار نے یہ جو استغفار کی ہے یا سرکار کائنات امیر المومنین یہ ہمیں استغفار بتائی ہے, اس کا مطلب کہ یہ خود استغفار ایک نعمت ہے. یعنی استغفار کرنا خود پروردگار الہی کی ایک نعمت ہے. اب ان کی نعمتوں میں سے اگر ہمیں نعمت چاہیے, ہمیں رزق چاہیے, ہمیں علم چاہیے, ہمیں اگر مقام چاہیے, اولاد چاہیے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. المال والبنون یہ دنیا کا مال اور یہ اولاد دنیا کی زینت ہے. یہ دنیا میں ہی رہے گا, مال بھی یہیں, اولاد بھی یہیں رہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک. چاہتے ہیں ہم ہمیں مال مل جائے, ہم چاہتے ہیں ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے, ہم چاہتے ہیں اولاد میں اضافہ ہو جائے, ہم چاہتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے. یہ ہماری چاہت ہے, لیکن یہ ہماری چاہت یہ دنیا تک ہے, اس کا انجام دنیا تک ہے. یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک. جو پروردگار الہی کے پاس باقی رہنے والی چیز ہے وہ صالح عمل ہے. اگر وہ عمل کسی کے پاس ہے تو وہ اس کا عمل آخرت میں وہ اس کی امانت ہے, وہ اسے ملے گا. اگر عمل نہیں, اولاد میں 50 تک اولاد, 60 تک اولاد ہے, مال تو پوری دنیا اس کی ہے, پورے محل اس کے بنے ہوئے ہیں, نہ اس کو محل کام دیں گے نہ ان کو اولاد کام دیں گے. اگر کام آئے گا تو وہ عمل آئے گا جو دنیا میں وہ عمل اس نے انجام دیا ہے. اس لیے سرکار سے اب جملے سنیں جو سرکار نے صحیفہ سجادیہ میں اسی دعا میں کہا, لم اخلو فی الحالات کلھا من امتنان. جبکہ اس تمام صورتوں میں چاہے میں گناہ کرتا رہا, چاہے میں تیرا شکریہ ادا کیا چاہے نہیں کیا, ان تمام حالات میں لم اخلو فی الحالات کلھا, تم نے مجھے خالی نہیں چھوڑا. اگر میں نے گناہ کیا پھر بھی تو نے رزق عطا کیا, اگر میں نے گناہ نہیں کیا پھر بھی تو نے رزق عطا کیا. میں نے کلمہ پڑھا پھر بھی رزق عطا کیا, کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی رزق عطا کیا. کیا کافر نہیں کھاتے؟ کیا کافروں کو رزق نہیں ملتا؟ رزق تو کافروں کو ملتا ہے جو کافر ہیں, یعنی وہ رزق عطا کرتے ہیں, رزق سب کے لیے ہے. لم اخلو فی الحالات کلھا من امتنان, اور میں خالی نہ رہا تمام حالات میں من امتنان, تیرے احسان سے خالی نہ. تیرے احسان مجھ پہ مسلسل تھے,
اب سوالیہ ایک ایسا کلمہ امام نے کہہ دیا، کہا کہ فَهَلْ يَنْفَعَنِي یا الہی، کیا مجھے کوئی نفع ہے، فائدہ ہے میرے لیے؟ اے پروردگار یا الہی، کیا میرے لیے کوئی نفع ہے؟ اقراری عندک، میں تیرے سامنے اقرار کر رہا ہوں اتنے بڑے گناہ کیے، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے تیرے احسان کا بدلہ کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تیرا شکریہ ادا نہیں کیا، جو میں اقرار کر رہا ہوں تو یہ میرا اقرار کا کوئی فائدہ ہے؟ فَهَلْ يَنْفَعَنِي یا الہی، اقراری جو میں اقرار کر رہا ہوں، اندک تیرے پاس، بِسُوءِ مَا اکتسبت، وہ بدی جس کا میں سرزد ہوا، اکتسب یعنی کیا؟ کسب کیا یعنی جس کا میں سرزد ہوا، جس بدی کا میں سرزد ہوا، اس بدی کا میں جو اقرار کر رہا ہوں، کیا کوئی اس میں کوئی میرے لیے نفع ہے؟ اب یہ سوالیہ جملہ ہے، اب کہہ رہے کہ مولا فرما رہے ہیں مکتسبت الہی اقراری عندک بسوء مکتسبت وحل ینجینی، دوسرا سوال، پہلا سوال یہ، دوسرا سوال وحل ینجینی منک، کیا میرے لیے نجات ہے تیری بارگاہ سے؟ اعتراف لک، جس بات کا میں نے اعتراف کیا ہے تیری بارگاہ میں، کیا اس بات میں میرے اقرار کرنے میں کوئی نجات ہے؟ یہ سوال ہے۔ بے کبھی ہم مرتقبت، پہلے کیا کہا؟ مکتسبت، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مرتقبت، وہی ارتقاب، وہ بھی سرزد ہے، جو جس کبھی ہی کا میں سرزد ہوا، جس بدکاری کا میں سرزد ہوا، جس بدکاری کو میں نے انجام دیا، کیا اس میں میرے لیے میں جو اعتراف کر رہا ہوں نجات ہے؟ یعنی دو سوال ہیں سرکار، کہ میرے اعتراف کرنے میں کوئی میرے لیے نفع اگر ہے تو اقرار گناہ کرتا رہوں، اگر اس اقرار بدی میں جو مجھ سے انجام ہوئی اس میں اگر کوئی نجات ہے تو میں اعتراف ہی گناہ کرتا رہوں، مرنے تک کہتا رہا ہوں پروردگارا میں ایک عبد ذلیل ہوں، عبد حقیر ہوں، عبد مسکین ہوں، اور میرا بار تھا، اگر کوئی مجھے نفع ہو یا مجھے نجات اس میں مل سکے۔ تو اب کلمات میں آئیں، میں آخر کی طرف چلوں، بحث کو اس مقام تک پہنچا دوں کہ ام او جب تلی فی مقامی ہارا سکتک، یا تو نے میرے لیے فیصلہ کر دیا، واجب قرار دیا، یعنی کیا کیا آپ نے، یا کیا تو نے میرے لیے یہی فیصلہ کر لیا، فی مقامی، اس مقام ہارا سکتک، اور یہی تیرا غضب رہے گا، ام لذمنی فی وقت دعائے مکتک، لازم کر دیا تو نے اس وقت جب میں نے دعا مانگی تجھ سے، اس وقت تو نے کیا اپنا غضب مجھ پر ہمیشہ کا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، پھر تمہیں مایوس ہوں، لیکن اگر تیرا غضب یہ جو مجھ پہ ہے یہ میرے اعتراف کرنے سے اگر دور ہو سکتا ہے تو میں امیدوار ہوں، اگر یہ تیرے غضب کو میری دعا دور کر سکتی ہے۔ اب آخری کلمات میں سرکار فرما رہے ہیں لدمنی فی وقت دعائے مکتوک سبحانک لا ایأسو، یہ سوالیہ جملے امام نے فرمائے ہیں، بارگاہ الہی میں درخواستانہ عرض کیا ہے، لیکن آخری یہ کلمہ سننے آج کی بحث میں اسی دعا میں اب تو اور بحث جاری ہے، لیکن سرکار نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے، لا ایس، میں نا امید نہیں ہوں، چاہے تو مجھے نجات دے چاہے نجات نہ دے، چاہے مجھے میری دعا مانگنا اس میں میرے لیے کوئی نفع ہو چاہے نفع
نہ ہو، چاہے نجات ملے چاہے نجات نہ ملے، چاہے نفع ہو چاہے نفع نہ ہو، میں ہر صورت میں تیری بارگاہ میں نا امید نہیں ہوں۔ سبحانک لا یسو، اے پروردگارہ پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ سے نا امید نہیں ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔